بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ خلیفہ ہارون الرشید عباسی خاندان کا پانچواں خلیفہ تھا۔ عباسیوں نے طویل عرصے تک اسلامی دنیا پر حکومت کی، لیکن ان میں سے شہرت صرف ہارون الرشید کو نصیب ہوئی۔ ہارون الرشید کے دور میں ایک بار بہت بڑا قحط پڑ گیا۔ اس قحط کے اثرات سمرقند سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگے۔ ہارون الرشید نے اس قحط سے نمٹنے کے لیے تمام تدابیر آزما لیں۔ اس نے غلے کے گودام کھول دیے، ٹیکس معاف کر دیے، پوری سلطنت میں سرکاری لنگر خانے قائم کر دیے اور تمام امرا اور تاجروں کو متاثرین کی مدد کے لیے موبلائز کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود عوام کے حالات ٹھیک نہ ہوئے۔ ایک رات ہارون الرشید شدید ٹینشن میں تھا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ٹینشن کے اس عالم میں اس نے اپنے وزیر اعظم یحییٰ بن خالد کو طلب کیا۔ یحییٰ بن خالد ہارون الرشید کا استاد بھی تھا۔ اس نے بچپن سے کی تربیت کی تھی۔ ہارون الرشید نے یحییٰ خالد سے کہا، استاد محترم، آپ مجھے کوئی ایسی کہانی، کوئی ایسی داستان سنائیں جسے سن کر مجھے قرار آ جائے۔ یحییٰ بن خالد مسکرایا اور عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں نے اللہ کے کسی نبی کی حیات طیبہ میں ایک داستان پڑھی تھی۔ یہ داستان مقدر قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشریح ہے۔ آپ اگر اجازت دیں تو میں وہ داستان آپ کے سامنے دہرا دوں۔ بادشاہ نے بے چینی سے فرمایا، یا استاد، فوراً فرمائیے، میری جان حلق میں اٹک رہی ہے۔ یحییٰ بن خالد نے عرض کیا، کسی جنگل میں ایک بندریہ سفر کے لیے روانہ ہونے لگی۔ اس کا ایک بچہ تھا۔ وہ بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی۔ چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور اس سے عرض کیا، جناب، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں۔ میری خواہش ہے آپ میرے بچے کی حفاظت اپنے ذمہ لے لیں۔ شیر نے حامی بھر لی۔ بندریہ نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا۔ شیر نے بچہ اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ بندریہ سفر پر روانہ ہو گئی۔ اب شیر روزانہ بندر کے بچے کو کندھے پر بٹھاتا اور جنگل میں اپنے روز مرہ کے کام کرتا رہتا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل نے ڈائی لگائی۔ شیر کے قریب پہنچی، بندریہ کا بچہ اٹھایا اور آسمان میں گم ہو گئی۔ شیر جنگل میں بھاگا دوڑا، لیکن وہ چیل کو نہ پکڑ سکا۔ یحییٰ بن خالد رکا۔ اس نے سانس لیا اور خلیفہ ہارون الرشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، چند دن بعد بندریہ واپس آئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کر دیا۔ شیر نے شرمندگی سے جواب دیا، تمہارا بچہ تو چیل لے گئی ہے۔ بندریہ کو غصہ آ گیا اور اس نے چلا کر کہا، تم کیسے بادشاہ ہو؟ تم ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکے۔ تم اس سارے جنگل کا نظام کیسے چلاؤ گے؟ شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا، میں زمین کا بادشاہ ہوں۔ اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں اسے روک لیتا، لیکن یہ آفت آسمان سے اتری تھی اور آسمان کی آفتیں صرف اور صرف آسمان والا ہی روک سکتا ہے۔ یہ کہانی سنانے کے بعد یحییٰ بن خالد نے ہارون الرشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، قحط کی یہ آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اسے روک لیتے۔ یہ آسمان کا عذاب ہے، اسے صرف اللہ تعالیٰ روک سکتا ہے۔ چنانچہ آپ اسے رکوانے کے لیے بادشاہ نہ بنیں، فقیر بنیں۔ یہ آفت رک جائے گی۔ دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، آسمانی مصیبتیں اور زمینی آفتیں۔ آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسانوں کا متحد ہونا۔
वसाइल का भरपूर इस्तेमाल और हुक्मरानों का अखलास दरकार होता है। याहया बिन खालिद ने हारून रशीद को कहा था, बादशाह सलामत, आसमानी आफतें इस वक्त तक ख़त्म नहीं होती जब तक इंसान अपने रब को राज़ी नहीं कर लेता। आप इस आफत का मुकाबला बादशाह बनकर नहीं कर सकते, चुनाचे आप फ़कीर बन जाइए, अल्लाह के हजूर गिर जाइए, इससे तौबा कीजिए, इससे मदद मांगिए। दुनिया के तमाम मसाइल और उनके हल के दरमियान सिर्फ इतना फासला होता है जितना माथे और जाए नमाज में होता है। लेकिन अफसोस, हम अपने मसाइल के हल के लिए 7 समंदर पार तो जा सकते हैं, लेकिन माथे और जाए नमाज के दरमियान मौजूद चंद इंच का फासला तय नहीं कर सकते। अल्लाह हम सबको हदायत दे। नाजरीन, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। वस्सलाम।